ایک تاجر تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک جانے لگا تو اس نے اپنے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور سب سے فردن فردن پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اس تاجر نے ایک طوطا پال رکھا تھا جو کہ باتیں کرتا تھا۔ وہ تاجر اپنے پسندیدہ طوطے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ سب نے اپنی اپنی چیزوں کی فرمائش کی ہے، تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ اس طوطے نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، آپ نے ہر چیز مجھے مہیا کی ہوئی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ اگر آپ کر دیں تو ذرہ نوازی ہوگی۔ اس تاجر نے کہا کہو، تمہارا کام میں ضرور کروں گا۔ تو وہ طوطا کہنے لگا کہ تجارت سے واپسی پہ فلاں مقام پہ ایک درخت ہوگا۔ اس درخت کی شکل بتائی اور کہنے لگا کہ اس درخت کے پاس آپ کھڑے ہو کے آواز دینا کہ اے طوطوں کے سردار حاضر ہو جاؤ، میں تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو طوطوں کا سردار اپنے دوستوں کے ساتھ آ جائے گا، ان سے میرا سلام کہیے گا کیونکہ وہ ہمارا سردار ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کے تاجر روانہ ہو گیا۔ اب اس نے تجارت کی، ایک کامیاب تجارت کے بعد جب وہ واپس پلٹ رہا تھا، اب اس نے اپنے تمام گھر والوں کے لیے تحائف خرید لیے۔ واپسی پہ اس کو یاد آیا کہ میرے پسندیدہ طوطے نے بھی مجھ سے کچھ فرمائش کی تھی، اس نے بھی مجھے ایک چھوٹا سا کام کہا تھا۔ سو اس مقام پہ وہ پہنچا، اس درخت کی شناخت کی اور وہاں اس درخت کے سائے تلے کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ اے طوطوں کے سردار حاضر ہو جا۔ سو آن کی آن میں ایک طوطا درخت کی ٹہنی پہ آ بیٹھا، ایک بڑا سا طوطا، اور اس کے ساتھ چہار اطراف ہزارہا طوطے آن موجود ہوئے۔ اب وہ شخص اس بزرگ بوڑھے طوطے سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارا ایک ساتھی قید ہے، وہ میں نے پال رکھا ہے، تمہارا ساتھی طوطا تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ اب یہ سننے کی دیر تھی، وہ بزرگ طوطا درخت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ جب وہ مرا تو تمام طوطے جو کہ دوسرے درختوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے نیچے گرے اور مر گئے۔ اب وہ تاجر بہت پریشان ہوا اور افسوس کرنے لگا کہ میں نے انہیں سلام کیوں پیش کیا، اور ان طوطوں میں اتنی کمال محبت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے دوست کی قید کا سن کے تاب نہ لا سکے اور مر گئے۔ وہ اسی حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لے کے گھر واپس پلٹا۔ تمام تحائف گھر والوں میں تقسیم کرنے کے بعد وہ طوطے کے پاس گیا اور طوطا اس سے پوچھنے لگا کہ میرے آقا، میرے مالک، آپ نے میرا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے اس بارے میں مت پوچھو، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تو وہ طوطا کہنے لگا نہیں، میں کسی بھی پریشان کن بات کو سننے کے لیے تیار ہوں، سو آپ کہیے۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے کہنے کے موافق سلام پیش کیا۔ میں نے طوطوں کے سردار کو بتایا کہ تمہارا ایک ساتھی میرے پاس قید ہے، میں نے اسے پال رکھا ہے، تو وہ تمہیں سلام پیش کر رہا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ طوطوں کا سردار نیچے گرا، وہ مر گیا، اور تمام طوطے جو وہاں موجود تھے سب کے سب مر گئے۔ اب یہ بات جب طوطے نے سنی تو طوطا بھی مر گیا۔ اب تو تاجر بہت پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ میں نے دو غلطیاں، ایک تو اس کا سلام ان کو پیش کر دیا، دوسرا ان کی موت کی خبر اس طوطے کو دے دی۔ خیر، اسی پریشانی میں اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ یہ تو اب مر گیا ہے، اس کی لاش کو کہیں ٹھکانے لگاؤں۔ اب پنجرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ طوطا جھٹ سے اڑا اور سامنے والی دیوار پہ جا بیٹھا۔ تاجر حیرانی سے ہاتھ ملنے لگا، سخت پریشان ہوا کہ یہ تو ابھی مر گیا۔ تو وہ طوطا مسکرایا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، نہ تو میں مرا تھا اور نہ وہ طوطے مرے۔ وہ بوڑھا طوطا مجھے سبق سکھا رہا تھا کہ تمہاری قید سے رہائی کیسے ممکن ہے۔ میرا سلام عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس شخص کی قید میں ہوں، مجھے رہائی کا طریقہ بتایا جائے۔ سو انہوں نے عملی طور پہ رہائی کا طریقہ مجھے بتا دیا، جو آپ نے میرے گوش گزار کر دیا۔ میں آپ کی قید سے آزاد ہوں۔ اس تمثیل میں بہت اسباق موجود ہیں، اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت گہرے راز ہیں۔ اس تمثیل میں طوطے سے مراد روح ہے اور پنجرہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ اس بزرگ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، یا وہ شخص کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ رجوع الی الحق ہوں، اللہ کی طرف آپ کا رجوع بنے، اللہ کی طرف آپ کا دل مائل ہو۔
सो इस तमसील में ये सबक है कि जब तक रूह को नफसानी ख्वाहिशात की कैद से आज़ाद नहीं करोगे, निजात नहीं पाओगे। और ये आज़ादी कैसे मुमकिन है? जब तक खुद को ना मारोगे, जब तक अपनी मैं ना मारोगे, अपनी अना ना मारोगे। कि जैसे उस तोते ने अपने आप को मारा तो निजात पाई। हर शख्स की निजात अपनी अना, अपने गुरूर, अपनी खुद परस्ती को मारने में है। सो इस हिकायत में बहुत असबाक हैं, बहुत गहरे असबाक हैं। इस हिकायत से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।